السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے گل لالہ، یہ 5ویں جماعت کے لیے ہے اور اس کا یہ نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں آج جو ہم کریں گے وہ ہے سبق نمبر 10، دوسری سہمائی اور پرندے کی فریاد۔ اب جو ہے اس کو میں پڑھتی ہوں، ساتھ ساتھ بچے پڑھیں اور پھر اس کے بعد خاص الفاظ کرتے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زبان ہوں، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ شاعر ہیں ہمارے، شاعر مشرق کہلاتے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت پیاری نظم ہے یہ، اور اس سے آپ بھی وہ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ کسی پرندے کو جب قید میں کر لیں، پنجرے میں ڈال لیں، تو وہ کیا فیل کرتا ہے، کیا سوچتا ہے۔ وہ ان کو الفاظ دیے انہوں نے۔ فریاد، فریاد التجا، چہچہانا، جو خوشیوں سے چڑیاں وہ پرندے چہچہاتے ہیں، خوشی سے بولتے ہیں تو اس کو چہچہانا۔ تو دم یعنی کہ سہارے سے۔ شبنم کہتے ہیں اوس، جو صبح صبح وہ پتوں وغیرہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہلکا ہلکا سے قطرے ہوتے ہیں پانی کے۔ قفس جو ہوتا ہے پنجرا، رہائی یعنی آزادی۔ زبانی سوالات، کیا آپ کبھی اپنے گھر والوں سے دور کہیں گئے ہیں؟ جیسے بچے اب اپنی اپنی کوئی وہ سٹوری سنائیں کہ کہیں مطلب نانی اماں کے گھر رہنے گئے، یا کہیں بچے اپنے پیرنٹس کے بغیر کہیں بھی اپنے کسی کزن کے گھر کہیں بھی جا کے رہے ہوں، تو وہ اس کے بارے میں بتائیں۔ کیا دور جا کر گھر والوں کی اور دوستوں کی یاد آتی ہے؟ ہاں، اگر 2-3 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر سب کو ہی اپنے گھر کی یاد آنے لگ جاتی ہے۔ تو بچے بھی یاد کرتے ہوں گے، دوست بھی جو جن کو چھوڑ کے پیچھے آئے ہیں، یا گھر والے جن کے بغیر آپ اگر 10-15 دن کے لیے کہیں نانوں کے گھر، دادوں کے گھر رہنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو یاد تو آتے ہوں گے۔ بچے بہرحال اپنی یہ زبانی سوالات کلاس ڈسکشن کے لیے ہوتے ہیں۔ دوستوں اور گھر والوں کی یاد آنے پر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اب تو بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے، فون موبائل ہر وقت آپ کے پاس ہے، آپ ان سے ویڈیو کال کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ لیکن پہلے ذرا مشکل ہوتا تھا، تو تب خط لکھے جاتے تھے، پھر فون آ گئے، ٹیلی فون، تو فون کر لیا جاتا تھا۔ اب تو خیر اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے، تو ہر وقت آپ اپنی ویڈیو چیٹ اور ویڈیو کال کر سکتے ہیں۔ تو آگے ہم اس کی مشق کرتے ہیں اب۔ تو مشق میں ہے، سب سے پہلے پڑھیے، درست تلفظ کے ساتھ نظم کی بلند خوانی کیجیے، جو کہ ابھی ہم نے کر لی ہے۔ خاص الفاظ، نظم میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ تو آپ پیچھے سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، ویسے میں نے ابھی بتا بھی دیے ہیں۔ پھر آگے ہے معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ یہ نظم کس کی زبانی ہے؟ انسان کے، جانور کے، پرندے کے، مچھلی؟ تو پرندے کے۔ تو یہاں کو اس کو ہم کلر کر لیں گے، یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا ہے، اس نظم میں کون سا زمانہ یاد کیا گیا ہے؟
गुजरा हुआ, आने वाला, हालिया या बुरा। तो ये गुजरा हुआ जमाना उसकी बात हो रही है, तो ये इसको कलर कर लें। परिंदा किसको तरस रहा है? कफस को यानी पिंजरा, जमीन, शिकारी, घर। तो वो अपने घर को तरस रहा है, तो ये इसको कलर कर लें। शायर ने शबनम के कतरों को क्या कहा है? मोती, पानी, आंसू या आईना। तो आंसू कहा है। आगे, दिल पर चोट लगने का क्या मतलब है? खुश होना, नाराज होना, हैरान होना, बहुत दुखी होना। बहुत दुखी होना, ये इसमें कलर कर लें। बस में ना होना का क्या मतलब है? ना कर सकना, इख्तियार होना, इख्तियार ना होना, दिल ना चाहना। तो इख्तियार ना होना, कि अपने कंट्रोल में नहीं है। आगे चलते हैं हम। अब है ये सवाल जवाब, तो मैं सवाल के जवाब बोल देती हूँ, आप लिख लें। पहला है सवाल, सवालों के जवाब अपनी कॉपी पर लिखिए। तो पहला है, इस नज्म के शायर कौन हैं? आप उनके बारे में आप क्या जानते हैं? वो दो बातें जुमलों में लिखिए, दो बातें। अच्छा जी, इस नज्म के शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपका शुमार दुनिया के बड़े बड़े शायरों में होता है। उन्हें शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत और मुफक्कर पाकिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है। शायर ने ये नज्म परिंदे की कैसी कैफियत को बयान करते हुए लिखी है? इस कैफियत की वजह भी लिखी है। शायर ने इस नज्म में एक बेचैन परिंदे की कैफियत बयान की है, जो कि कैद में है और आजादी के लिए बेचैन है। इस नज्म के दूसरे बंद की तशरीह कीजिए। तो ये बंद नज्म परिंदे की फरियाद से लिया गया है। इस नज्म के शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। तशरीह, इस बंद में शायर परिंदे की बेबसी और बेचैनी की कैफियत का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि मैं परिंदा बेचारा बहुत बदकिस्मत हूँ जो इस पिंजरे में बंद हूँ। आजादी चाहता हूँ। मेरे साथी अपने वतन जंगल की आजादी में रहते हैं। बहार का मौसम शुरू हो गया है, कलियां और फूल सब खिल चुके हैं। मेरे सब साथी बहार के मजे ले रहे हैं। मैं बेचारा इस अंधेरी कैद में अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। या इलाही, मैं अपनी कैद का ये दुख किसको सुनाऊं? ऐसा लगता है कि मैं इस बंद पिंजरे में ही मर जाऊंगा। और आगे है, वो शेर लिखिए जिसमें परिंदे ने शिकारी से बराह रास्त मुखातब होकर आजाद करने की दरख्वास्त की है। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। ठीक है। और इस नज्म का कोई और नाम सोचिए और लिखिए जो नज्म से मुताबिकत रखता हो। तो बच्चे अपने अपने अंदाजे से जो भी कोई नाम समझे वो रखें, जैसे कि परिंदा, परिंदे की कैद, या कैद की मुश्किलात, कुछ भी इस तरह का जो परिंदे की कैद के बारे में हो, या कैद बंद पिंजरा, कैद बंद परिंदा, इस तरह कोई भी जो आपकी समझ में आए। हर बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी है। आगे है क्वायद, हरूफ तासुफ, तासुफ यानी कि दुख। कुछ अल्फाज मसलन आह, उफ, काश, जज्बात और एहसासात की शिद्दत को बयान करते हैं। ऐसे अल्फाज जो गम की कैफियत में निकले हरूफ तासुफ, अफसोस कहलाते हैं। नीचे दिए गए हरूफ तासुफ को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मिसरा, जुमला। ये है मिसरा, मतलब कि जो शेर का वो एक लाइन है उसको मिसरा। और ये या फिर आप जुमला लिख लें, जो भी लिख लें, दोनों में से है। काश, मिसरा, होती मेरी रिहाई, ए काश मेरे बस में।
ٹھیک ہے، تو کاش کو استعمال کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے جملہ بنانا ہے، کاش آج اللہ تعالیٰ میری سن لے اور ہم سب سیر کو جائیں۔ اف، اف کا جملہ، اف میری توبہ، یہ پڑوسی بہت شور مچا رہے ہیں۔ آہ، اس کا جملہ، آہ بہت افسوس ہوا، رات کی بارش سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ آگے ہے استفہامیہ جملے۔ استفہامیہ جملے وہ جملے جس میں کوئی سوال پوچھا جائے، استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اس نظم کے چند اشعار استفہامیہ ہیں، مثلا آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، یعنی پوچھ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نظم کے دیگر استفہامیہ مصرے تحریر کیجئے، تو وہ یہ ہیں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں۔ تو نظم میں سے دیکھ کے لکھنا ہے آپ نے۔ اب اگلے صفحے پر آ جائیں تو ایکٹیویٹی ہے، نظم پرندے کی فریاد قیدی پرندے کی جانب سے قید کرنے والے کو خط کی شکل میں لکھیے۔ نظم میں لکھے گئے تمام اہم نکات کا تذکرہ کرتے ہوئے قید سے آزاد کرنے کی گزارش کیجیے۔ اب یہ سارا انہوں نے لکھ دیا۔ قفص 28 اگست 2020۔ محترم سیاد کہتے ہیں جو شکاری ہے جس نے پکڑا ہو تو قید کرنے والا۔ السلام علیکم، آپ نے کچھ عرصہ قبل مجھے، اب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کس درخت سے مجھے پکڑا تھا، پرندے کی طرف سے ساری سٹوری لکھنی ہے، اور وہ اس پیچھے جا کے تو اس کہانی میں سے اس نظم میں سے جو جو چیز سمجھ آئے وہ اس کے ساتھ بات چیت کے طور پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آج کا جو سبق ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ہم اس سے اگلا سبق اگلی ویڈیو میں کریں گے۔